یہ ہمارے حضرت کا مجرب وظیفہ ہے۔ میرے حضرت جس کے ہاں بیٹا نہ ہوتا یہ وظیفہ بتا، جس کو یہ وظیفہ، ہمارے حضرت سبحان اللہ ولی کامل تھے، ہم گناہ گاروں نے بھی جس کو یہ وظیفہ بتایا رب نے بیٹا ہی عطا فرمایا۔ اللہ کی قسم میں آپ کو ایسے بندوں سے ملا سکتا ہوں۔ اس فقیر نے کہا، اس لیے تو سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا قیامت کے دن تو حضور کی شان شفاعت دیکھ کر ابلیس شیطان بھی چوڑا ہو کے چلے گا اور کہے گا لو بھی میری بھی آج بخشش ہو جانی ہے۔ شیطان کو بھی یہ یقین ہو جائے گا کہ اگر مجھ پہ حضور کی نگاہ کرم پڑی تو رب نے مجھے بھی بخش دینا ہے۔ وہ شیطان ہو کر یہ سمجھتا ہے، اور یہ کون سے شیطان ہے 2 گز داڑھی چھوڑی ہوتی ہے پھر بھی حضور کے اقتدار کا انکار کرتے ہیں۔ وہ واقعہ نہیں سنا علماء سے؟ حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک گناہ گار شخص تھا، سخت گناہ گار، آثم، بدکار شخص، کہ جب وہ مرا لوگوں نے اس کی میت کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، نہ نہلایا، نہ کفن پہنایا، نہ دفن کیا۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، موسیٰ جا میرا ایک پیارا ہے اس کی لاش وہاں گری پڑی ہے، اسے اٹھا، نہلا، کفن پہنا، جنازہ پڑھ، دفنا دے۔ جناب موسیٰ وہاں لوگوں سے پوچھا اس کے احوال کے بارے، سب لوگوں نے کہا بڑا بدکار، بڑا گناہ گار، ایسا ویسا۔ حضرت موسیٰ نے کفنایا، نہلایا، دفنایا، عرض کی مولا ماجرا کیا ہے؟ میں جو لوگ کہتے ہیں وہ بھی سچ ہے، جو میں نے فرمایا وہ بھی حق ہے، میرا پیارا ہے یہ، اگر سے گناہ گار ہے۔ یا اللہ گناہ گار ہے تو پیارا کیسے ہوا؟ فرمایا جب یہ ترات کھول کے پڑا کرتا نا تو جہاں جہاں میرے سونے محمد کا نام ہوتا یہ چوم لیا، بس اس کی اس ادا سے میں نے اس کو بخش۔ اب یہاں حضور کا نام پاک محمد اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ حضور کا اسم ذاتی ہے۔ جوہر الاقام اسی تفسیر میں جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ محترم حضرت علامہ مفتی حشمت علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اس میں آپ اس کے حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں کہ 2 نام حضور کے ذاتی نام ہیں، ایک محمد، ایک احمد۔ محمد قرآن پاک میں 4 جگہ ارشاد ہے، اور لفظ احمد حضور کا اسم احمد، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسمہ احمد۔ فرماتے ہیں یہ 2 نام حضور کے ذاتی نام ہیں، اور باقی جتنے نام ہیں سب صفاتی نام۔ ائمہ دین نے حضور کے صفاتی نام لکھے، قرآن و حدیث سے اخذ کیے، تورات و زبور و انجیل سے اخذ کیے، ان کی تعداد 1000 تک پہنچی۔ 1000 نام ہیں حضور کے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ استخراج کرنے والوں کے علم کی طاقت ہے جہاں تک پہنچی، باقی وہ نامی کے نام میں خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کو رب نے اپنے نام دے دیے، رؤوف اللہ کا نام، حضور کو بھی اللہ نے انعام عطا فرما دیا، رحیم اللہ کا نام، علیم اللہ کا نام، علی اللہ کا نام، لیکن اللہ نے یہ نام اپنے مصطفیٰ کو بھی عطا فرمایا۔ وہ نامی کے نام میں خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی رازدار مع اللہ علی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے سوا ہے کون جو بخشوا لے گا؟ آپ کے سوا وہ کون ہے جو جہنم سے نکال کے جنت پہ بسا دے گا؟ یہ اختیار، یہ طاقت، یہ اقتدار اللہ نے دیا تو بس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تو سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا قیامت کے دن تو حضور کی شان شفاعت دیکھ کر ابلیس شیطان بھی چوڑا ہو کے چلے گا اور کہے گا لو بھی میری بھی آج بخشش ہو جانی ہے۔ شیطان کو بھی یہ یقین ہو جائے گا کہ اگر مجھ پہ حضور کی نگاہ کرم پڑی تو رب نے مجھے بھی بخش دینا ہے۔ وہ شیطان ہو کر یہ سمجھتا ہے، اور یہ کون سے شیطان ہے 2 گز داڑھی چھوڑی ہوتی ہے پھر بھی حضور کے اقتدار کا انکار کرتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ ڈر گئے؟
دیکھو حضور کی شانیں دو طرح سے بیان کرنا اللہ کی سنت ہے، ایک اپنوں کو سینے سے لگا کر جام شیر پلا کر، اور ایک حضور کے گستاخوں منکروں کو ٹھوکر لگا کر ان کو آگ میں گرا کر، دونوں طرح سے حضور کی شان بیان کیا کرو۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضور کا نام پاک، حضور کے نام پاک کے فضائل میں جوہر الایقان جو کنز الایمان کے اوپر بڑی شاندار تفسیر ہے، اس میں صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ حضور کا نام کوئی رکھ لے اپنے بچے پر حضور کا نام رکھ لے، اپنا نام حضور کے نام پہ رکھ لے، مطلب جس کا نام حضور کے نام پر ہوگا، محمد یا احمد، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے، وہ بخش دیا جائے گا۔ ایک حدیث آپ بیان فرماتے ہیں، اجلہ محدثین سے یہ سماعت کی، ایک دفعہ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قیامت کے دن ایک شخص حضور کی امت کا رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، خدا فرمائے گا اس کو بخش دو، بخش دیا ہم نے اس کو، پہنچا دو اس کو جنت میں۔ وہ کہے گا یا اللہ میرے پلے تو کچھ بھی نہیں، نہ نمازیں نہ روزے، کچھ بھی نہیں کیا میں نے نیک عمل، تو یہ مجدہ یہ خوشخبری مجھے جنت کی مل گئی، وہ کیسے؟ فرمایا تیرا نام میرے محبوب کے نام پر ہے، میں تمہیں کیسے جنت میں ڈالوں؟ یار جن کا نام رکھ لینے سے بندہ بخشا جائے تو ان کے دین کا کام کرنے سے کیا مرتبہ ملے گا؟ بات تو یہ سمجھنے کی ہے۔ جس گھر میں محمد احمد نام کے بچے ہوں، افراد ہوں، اس گھر کی زیارت کرنے فرشتے آتے ہیں۔ جس محفل میں محمد احمد نام کے افراد بیٹھے ہوں، اللہ وہ محفل قبول فرما لیتا ہے۔ حضور کے نام پہ نام رکھنا، میرے استاذ گرامی نائب محدث اعظم حضرت مولانا مشتاق احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فضائل اسم محمد پر درس دیتے ہوئے فرمایا جن کا نام ماں باپ نے محمد اور احمد رکھا، سبحان اللہ، جن کا نہیں رکھا وہ آج سے ہی اپنا نام محمد رکھ لو، رکھ لو جی، آپ سب بھی اپنا نام محمد رکھ لو، میں بھی اپنا نام محمد رکھ لیتا ہوں، بولیے سبحان اللہ۔ وہ واقعہ نہیں سنا علماء سے، حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک گناہ گار شخص تھا، سخت گناہ گار، آثم، بدکار شخص، کہ جب وہ مرا لوگوں نے اس کی میت کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، نہ نہلایا، نہ کفن پہنایا، نہ دفن کیا۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، موسیٰ جا میرا ایک پیارا ہے، اس کی لاش وہاں گری پڑی ہے، اسے اٹھا، نہلا، کفن پہنا، جنازہ پڑھ، دفنا دے۔ جناب موسیٰ وہاں لوگوں سے پوچھا اس کے احوال کے بارے، سب لوگوں نے کہا بڑا بدکار، بڑا گناہ گار، ایسا ویسا۔ حضرت موسیٰ نے کفنایا، نہلایا، دفنایا، عرض کی مولا ماجرا کیا ہے؟ میں جو لوگ کہتے ہیں وہ بھی سچ ہے، جو میں نے فرمایا وہ بھی حق ہے، میرا پیارا ہے یہ، اگر سے گناہ گار ہے، یا اللہ گناہ گار ہے تو پیارا کیسے ہوا؟ فرمایا جب یہ ترات کھول کے پڑا کرتا نا تو جہاں جہاں میرے سونے محمد کا نام ہوتا یہ چوم لیا، بس اس کی اس ادا سے میں نے اس کو بخش۔ حضور کے نام پاک کے فضائل، ایک حدیث پاک نے فرمایا کیا تمہیں پسند نہیں تمہارے گھر میں ایک محمد ہو، دو محمد ہو، تین محمد ہو؟ کیا تمہیں پسند نہیں؟ کیا فرمایا تمہارے گھر میں ایک محمد ہو، دو محمد ہو، تین محمد ہو۔ حضور کا نام رکھنے کی، بچے کو حضور کا نام دینے کی نیت کر لو، 3 پتر نقد و نقد لے لو۔ فرمایا کیا تمہیں پسند ہے تمہارے گھر ایک محمد ہو، 2 محمد ہو، 3 محمد ہو؟ یعنی حضور کے نام، حضور کا جو نام ہے، بچے کا نام حضور کے نام پہ رکھنے کی منت مان لو، یقیناً بیٹا ہوگا۔ یہ ہمارے حضرت کا مجرب وظیفہ ہے، میرے حضرت جس کے ہاں بیٹا نہ ہوتا یہ وظیفہ بتا
کہ منت مانو کہ تم اپنے بچے کا نام محمد رکھو گے، اور پھر جب وہ پیدا ہوگا تم میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاؤ گے۔ جس کو یہ وظیفہ ہمارے حضرت سبحان اللہ ولی کامل تھے، ہم گناہ گاروں نے بھی جس کو یہ وظیفہ بتایا رب نے بیٹا ہی عطا فرمایا۔ اللہ کی قسم میں آپ کو ایسے بندوں سے ملا سکتا ہوں۔ اس فقیر نے کہا کہ منت مانو بیٹے کا نام محمد رکھو گے، 4 بیٹیاں پہلے ہیں، 3 بیٹیاں پہلے ہیں، اور میلاد مصطفیٰ کی منت مانو، رب بیٹا دے گا، رب نے بیٹا ہی دیا، اور ایسا بیٹا ہوتا بھی بڑا سونا ہے، حضور کے نام والا بیٹا تو یار۔ اور ہمارے حضرت نے کی روایت ارشاد فرمائی، میں نے پڑھی نہیں ہے، حضرت سے روایت سنی۔ حضرت چونکہ شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے عالم تھے، متبحر عالم تھے، یقیناً ان کی نظر مبارک میں یہ حدیث ہوگی، بلکہ تھی یقیناً۔ کیا حدیث سنائی کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اللہ کریم ایک فرشتے کو فرمائے گا جاؤ میرے محبوب کا نام لے کر عرض کرو کہ حضور آپ جنت میں تشریف لے جائیں۔ وہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، چونکہ اللہ کا حکم ہوگا کہ نام لے کر عرض کرنا ہے، تو وہ کہے گا یا محمد، کہ حضور جنت چلیے۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے کی آواز پورے میدان حشر میں پھیلا دے گا، جس کا نام محمد ہوگا وہ جنت کی طرف چل پڑے گا۔ اب وہ لاکھوں کروڑوں لوگ جن کا نام محمد ہوگا جب جنت کی طرف چلیں گے، فرشتے روکیں گے بھائی کدھر؟ کہا ادھر، اور کدھر؟ فرشتوں روکتے ہو مجھ کو کیوں جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ کہا بھائی اعلان ہوا ہے، آپ نے سنا نہیں کہ یا محمد چلیے جنت میں؟ تو میرا نام محمد ہے، میں جنت جا رہا ہوں۔ سنا بھائی آپ کو نہیں کہا گیا، رسول پاک کو عرض کیا گیا؟ کہا حضور کو عرض کیا گیا۔ سبحان اللہ، تو حضور کے صدقے ہمارا نام بھی محمد ہے۔ اللہ کریم ان فرشتوں کو فرمائے گا چھوڑ دو ان کا رسول، یہ میرے نبی کے نام کی خیرات اور صدقہ ہے کہ یہ بھی جنتی۔ اس لیے تو کہنے والوں نے کہا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم کے تحت آج ہم نے بڑی لذیذ باتیں بیان کی، سماعت کی۔ اللہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ پرسوں اس آیت کی مزید تفسیر اور احادیث مبارکہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم بیان کریں گے۔